الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ نبی اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضائل و برکات احادیث مبارکہ میں وارد ہوئی ہیں، تاہم ایک فرمان سنیے اور درود پاک پڑھنے کا اپنا معمول بنائیے کہ نبی اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے جو بیان سنا وہ تھا امت کا معنی کیا ہے۔ آج بھی انشاءاللہ اسی موضوع کو آگے لے کر چلیں گے، اور آج کے بیان میں ہم یہ سنیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس امت کو افضل بنایا، اکرم بنایا، عزت بخشی، وقار عطا فرمایا اور تمام امت میں اعلیٰ بنا کر اس کو اونچائی کی، بلندی کی دہلیز پر جب کھڑا کر دیا تو پچھلی امتوں کی عمریں تو بڑی طویل ہوتی تھیں، بڑی لمبی ہوتی تھیں، لیکن جب یہ امت تمام امم سے افضل ہے تو اس کی عمر تو زیادہ ہونی چاہیے، نہ یہ کہ اس کی عمر کم کر دی جائے، کیونکہ جو اچھی چیز ہوتی ہے وہ دیر پا ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کوئی چیز لیں، لوکل کوالٹی کی لیں تو وہ کم دن چلتی ہے، اچھی کوالٹی کی لیں، کمپنی کی لیں، لیبل لگا ہوا لیں تو پھر وہ چیز تھوڑا لمبی چلتی ہے، تو اس کی زندگی نقلی چیز کی زندگی سے زیادہ ہوتی ہے۔ کم افضل چیز کی زندگی کم ہوتی ہے اور افضل چیز کی زیادہ ہوتی ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو تمام امتوں سے افضل بنایا تو اگر پچھلی امت کی عمر 200 سال تھی تو اس کی تو 300 سال ہونی چاہیے، لیکن اس کا الٹ کر دیا گیا کہ پچھلی امتوں کی عمریں زیادہ، امت محمد کی عمر کم۔ اس میں کیا حکمت ہے، اس چیز میں کیا اسرار و رموز ہیں، آج انشاءاللہ اس بیان میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث رسول سنیے کہ ہمارے اور آپ کے نبی، آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کی عمر 60 سے 70 سال کے درمیان ہوگی۔ میری امت کی عمر 60 سے 70 سال کے درمیان ہوگی۔ اس سے زیادہ عمر کے بعض لوگ ہوں گے، لیکن 60 اور 70 سال کو بیان کرنے میں 90 یا 100 سال کی عمر پانے والے کی نفی نہیں ہے۔
سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد کا مفہوم یہ ہے، معنی یہ ہے کہ اکثر لوگ 60 سے 70 سال کے درمیان ہی کے ہوں گے۔ ہاں دو چار اس سے پار ہو جائیں گے اور کچھ اس سے کم بھی ہو جائیں گے، جیسے 40 سال کا نوجوان بھی انتقال کر جاتا ہے، 20 سال کا نوجوان بھی انتقال کر جاتا ہے، بچہ بھی مر جاتا ہے۔ تو یہ درمیانی عمر بتائی گئی کہ میری امت کی عمر 60 سے 70 سال کے درمیان ہوگی۔ ایک یہ حدیث پاک، اور دوسری حدیث پاک ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 30 میں نقل فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مختصر کر دیا، میرے لیے مختصر کر دیا۔ اس حدیث کے شرح لکھنے والے شارحین نے 3 معنی بیان کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے لیے کیا مختصر کر دیا، کیا کم کر دیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شارحین کے 3 قول بیان کرنے کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ بندے ناچیز فرماتا ہے کہ اس کی اور بھی شرح ہو سکتی ہیں، اور یہ بیان کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جملے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مختصر کر دیا ہے، اس کی 1 شرح نہیں، 2 شرح نہیں، 3 شرح نہیں، بلکہ 11 شرح فرمائی، اور فرمایا کہ اس کا یا تو یہ معنی ہو سکتا ہے، یا تو یہ معنی ہو سکتا ہے، یا تو یہ معنی ہو سکتا ہے۔ 11 معنی بیان فرما کر لکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی معجزہ ہے کہ ایک لفظ میں 11 شرحیں بند ہیں۔ یہ بھی کتنا مختصر کلام ہے سرکار کا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مختصر کر دیا، اور کیا مختصر کیا؟ اعلیٰ حضرت نے 11 شرحیں بیان فرما دی، تو 11 اعلیٰ حضرت کی اور 3 پہلے کے علماء کی، یہ 14 شرحیں ایک جملے کے اندر موجود ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ بھی ہمارے نبی کا معجزہ ہے، اور یقیناً معجزہ ہے۔ اچھا، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان 11 شروحات جو نقل فرمائی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی عمر مختصر فرما دی، کم کر دی۔ اچھا، کم کیوں کی؟ حالانکہ افضل چیز کی مدت، افضل چیز کی عمر، افضل چیز کی زندگی زیادہ ہوتی ہے، تو جب یہ افضل امت ہے تو اس کی عمر کیوں کم کر دی؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی امت کو عمر تو کم دیا لیکن اس کے لیے ثواب زیادہ رکھ دیا۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ ایک مثال سمجھیے، ایک مزدور صبح 8 بجے سے 5 بجے تک کام کرتا ہے۔ اچھا، اس کو ایک دن کی دہاڑی کتنی ملتی ہے؟ 500 روپیہ۔ 500 روپیہ لے کر وہ خوش ہو جاتا ہے اور شام کو خوش اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ لیکن آپ بتائیے کہ ایک دوسرا مزدور ہے، اس سے کام تو 2 گھنٹے لیا گیا لیکن اس کی دہاڑی 500 دے دی گئی، تو بتائیے یہ مزدور اچھا یا وہ مزدور اچھا؟ کون سا مزدور اچھا؟ یہ اچھا نا۔ اگر ہم سے کوئی 2 گھنٹہ کام لے، 6 7 8 گھنٹے کی جگہ ہم سے 2 گھنٹہ کام لے لیکن پیسہ 8 گھنٹے والے کے برابر دے، تو کیا ہمیں خوشی نہیں ہوگی؟ تو پیارا اور محترم اسلامی بھائیو، ہمیں بھی خوش ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے عمر کو گھٹا کر گویا کہ ہم سے عبادت، اپنی ریاضت، اپنی عبادت کم لیا اور ہمیں ثواب زیادہ دیا، اجر زیادہ دیا، اس کا عبادت پہ ملنے والا پھل زیادہ دیا۔ تو بتائیے اب ہمیں افسوس ہونا چاہیے کہ ہماری عمر کم کیوں ہو گئی؟ نہیں نا، جب ہمیں، کیونکہ عمر کی زیادتی سے بندہ کیا کرے گا؟ عمر کی زیادتی سے بندہ کیا کرے گا؟
دنیاوی کام کرے گا، تھوڑا اور زیادہ جی لے گا۔ آج کے زمانے میں آدمی اپنے پوتے کو دیکھ لیتا ہے تو لمبی زندگی ہوتی تو لکڑ پوتے کو بھی دیکھ لیتا، سکڑ پوتے کو بھی دیکھ لیتا۔ اچھا، عبادتیں زیادہ کر لیتا، جیسا کہ بنی اسرائیل میں 200 سال 300 سال عابدین عبادت کیا کرتے تھے۔ تو پیارے اور محترم اسلام بھائیو، یہ 200-300 سال اگر ہمیں مل جاتے ہیں تو ہم تو اکتا جاتے ہیں، صاحب 200 سال تک نمازیں پڑھنی پڑیں گی۔ یہ تو بڑا اچھا موقع ہمیں مل گیا نبی کے صدقے کی، ہمیں عبادت صرف 60 سال کرنی ہے، وہ بھی 60 سال 15 سال تو بلوغت کے نکال دیجئے، تو یہ بچیں کتنے؟ 45 سال۔ 45 سال اگر ہم عبادت کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں 200 سال کی عبادت کرنے والوں سے افضل ثواب اور اجر عطا فرماتا ہے۔ اچھا، اس کی مثال حدیث پاک میں بھی فرمائی گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل نے جو اہل تورات تھے، موسیٰ علیہ السلام کی امت میں تھے، انہوں نے صبح سے لے کر ظہر تک کام کیا، یعنی اللہ کی عبادت کی۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کی عبادت کو ملاحظہ فرمایا تو ظہر تک عبادت کرتے کرتے یہ لوگ تھک گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 1 قیرات اجر عطا فرمایا۔ اچھا، 1 قیرات کتنا ہوتا ہے؟ دوسری حدیث پاک میں ہے کہ 1 قیرات احد پہاڑ جو 4 سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، اتنا بڑا 1 قیرات ہوتا ہے۔ تو بنی اسرائیل نے، اہل تورات نے، موسیٰ علیہ السلام کی امت نے کتنی عبادت کی؟ صبح سے لے کر ظہر تک۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا اجر دیا، کتنا ثواب دیا؟ 1 قیرات۔ اچھا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی امت آئی، نصرانی جس کو کہتے ہیں، انہوں نے ظہر سے لے کر عصر تک عبادت کی، کام کیا، وہ بھی تھک گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی 1 قیرات دیا۔ یہودیوں کو بھی 1 قیرات، صبح سے لے کر دوپہر تک کام کیا۔ پھر نصارہ نے دوپہر سے لے کر عصر تک کام کیا، ان کو بھی 1 قیرات۔ سرکار فرماتے ہیں پھر ہماری باری آئی، ہم نے عصر سے مغرب تک کام کیا، اور عصر سے مغرب کتنا ہوتا ہے وقت؟ زیادہ سے زیادہ عصر کا وقت جو ہوتا ہے وہ 2 گھنٹہ 8 منٹ ہوتا ہے۔ کتنا ہوتا ہے؟ 2 گھنٹہ 8 منٹ ہوتا ہے۔ حالانکہ ظہر سے عصر کا وقت زیادہ ہوتا ہے، اور اس سے زیادہ فجر سے لے کر ظہر کے درمیان کا وقفہ ہوتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ ہماری باری آئی تو ہم نے عصر سے مغرب تک عبادت کی، کام کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 قیرات اجر کیا۔ ان کو 1 قیرات ملا تھا اتنی لمبی عبادت کرنے کے باوجود، لیکن ہم عصر سے مغرب تک کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 قیرات عطا فرمایا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب یہود اور نصارہ نے دیکھا کہ ان کو 2 قیرات ثواب دیا گیا، کم وقت میں اتنا زیادہ ثواب، کام بھی کم کیا، ہم نے تو کام بھی زیادہ کیا لیکن اجر اور ثواب اور پھل اور نتیجہ ہمارا کم آیا، ان کا زیادہ آیا، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا ہم نے تیری عبادت تو زیادہ وقت تک کی، انہوں نے کم وقت تک کیا، ہمیں 1 قیرات ثواب دیا، ان کو 2 قیرات دیا۔ تو سنیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا فرمایا، حدیث پاک کے لفظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں نے تمہارے اجر میں کوئی کمی کی ہے؟ تو انہوں نے کہا نا نا نا، اے ہمارے رب تو نے کمی نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب میں نے تمہارے اجر میں، تمہارے بدلے میں، تمہارے عوض میں، تمہاری تنخواہ میں کچھ کمی نہیں کی، تو یہ میرا فضل ہے کہ امت محمدیہ کو کم وقت میں زیادہ عطا کروں، اور میں جس کو چاہتا ہوں اپنا فضل عطا کرتا ہوں۔ تو پیارے اور محترم اسلام بھائیو، کتنی خوش عین یہ ہماری سعادت کی بات ہے، اور اس حدیث پاک میں ہمیں سمجھا دیا گیا کہ ہمارا وقت کم، ہمارا ڈوریشن کم، ہماری مدت کم، لیکن ہمیں اجر زیادہ دیا گیا۔ اچھا، ایک حدیث پاک اور سنیے، نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کے بارے
جو ہے درمیان میں بنی اسرائیل کے ایک عابد زاہد کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا کہ اس نے 1000 مہینے تک اللہ کی عبادت کی، دن کو روزہ رکھتا، جہاد کرتا، رات میں قیام کرتا یعنی نمازیں پڑھتا تھا۔ کتنے مہینے تک؟ 1000 مہینے تک۔ صحابہ کرام نے جب ان کا تذکرہ سنا تو مایوس ہو گئے کہ ہماری تو عمر بہت کم ہے، ہم تو اتنی عبادت کر نہیں سکتے ہیں، لہٰذا ہمیں اجر کم ملے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ملاحظہ فرمایا تو آپ بھی غمزدہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ قدر نازل فرمائی کہ محبوب آپ رنجیدہ مت ہوئیے، آپ کی امت کو میں ایک رات دیتا ہوں، اگر اس رات میں یہ عبادت کرنے میں کامیاب ہو گئے تو وہ بنی اسرائیل کا عابد و زاہد جو 1000 مہینے تک عبادت کیا اس سے زیادہ عطا کروں گا۔ اور وہ رات اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون سی دی؟ وہ ہے شب قدر کی رات۔ تو پیارا اور محترم اسلام بھائیو، کتنی سعادتیں، کتنی برکتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، ان کو یہ رات عطا نہیں کی تھی۔ اچھا، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کام کم کریں، اجر ہم کو زیادہ ملے، یہ تو ہمارے لیے خوش بختی کی بات ہے، نہ کہ اعتراض کرنے کی بات ہے کہ ہمیں کس طرح کم عمر عطا کی گئی۔ اچھا، ایک میرے ذہن میں جو اس حدیث پاک کے متعلق بات آئی ہے کہ سرکار نے فرمایا میرے لیے مختصر کر دیا گیا، اور ہماری عمریں جو کم کی گئیں وہ اس میں حکمت کیا ہے کہ یہ لوگ بڑے بڑے کام کم وقت میں کر لیں گے، بڑے بڑے کام کم وقت میں کر لیں گے۔ آپ دیکھیے بنی اسرائیل میں اگر کوئی چاہتا کہ میں پہاڑ کو ہٹا دوں، وہ زندگی اپنی گنوا دیتا لیکن پہاڑ کو ہٹا نہ پاتا۔ لیکن اس امت کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ایسی عقل اور دانائی دی ہے، اس امت کو اللہ تعالیٰ نے ایسے آلات مہیا فرمائے ہیں کہ پہاڑ تو کیا 10 پہاڑ بھی ہوں تو اس کو ہٹا سکتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ پہلے پہاڑ تھے لیکن اس کو کھود کے مشینوں کے ذریعے اور بم وغیرہ لگا کے ذریعے سے، یہ جو چھت میں گٹی یوز کرتے ہیں یہ کہاں سے آتی ہے؟ پہاڑ ہی سے تو آتی ہے۔ آپ نے شاید نہ دیکھا ہوگا، میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے علاقے میں بڑے بڑے پہاڑ تھے، لیکن اس سے یہ گٹی جو بن کے آ رہی ہے تو بم لگاتے ہیں، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتا ہے تو اتنے بڑے بڑے ڈھیلے اس کے بن جاتے ہیں، ٹکڑے بن جاتے ہیں، پھر اس کو مشین میں لاتے ہیں تو اتنی اتنی گٹیاں بن جاتی ہیں۔ وہ پہلے پہاڑ بہت بڑا تھا، اب دیکھو تو زمین ہے۔ تو کتنے مختصر وقت میں۔ اچھا، بنی اسرائیل والوں کے پاس جہاز نہیں تھا، ایروپلین نہیں تھا، بس نہیں تھی، ٹرین نہیں، کوئی میسر نہیں تھا، سفر کرتے تھے پیدل یا سواری پر۔ اگر ان کو 500 کلومیٹر جانا پڑتا تھا تو مہینے کا سفر ہوتا تھا۔ آج 500 کلومیٹر ہم 5 گھنٹے میں طے کر لیتے ہیں۔ تو دیکھیے ہمارا وقت بچا کہ نہیں بچا۔ اچھا، بڑی بڑی عمارتیں وہ نہیں بنا سکتے تھے، اگر بناتے تو ان کو کافی وقت لگتا، لیکن ہم بڑی بڑی عمارتیں سال کے اندر تیار کر دیتے ہیں، سال کے اندر تیار کر دیتے ہیں۔ پچھلی امت میں اگر کوئی لکھپتی بننا چاہتا تھا تو بھیا پوری زندگی اس کی کھپ جاتی تھی، لکھپتی نہیں بن پاتا تھا۔ آج کے زمانے میں دیکھ لو، آپ میں سے نہ جانے کتنے لکھپتی ہوں گے۔ تو یہ ہمارے لیے فضیلت کی بات ہے نا۔ تو وہ زندگی گنوا دیے، ایروپلین نہیں بنا پائے۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے کم وقت میں ایروپلین بنانے کا طریقہ بتا دیا کہ یہاں سے بیٹھتا ہے امریکہ 12 گھنٹے 14 گھنٹے میں پہنچ جاتا ہے، یہاں سے مکے مدینے کے لیے پہنچتا ہے 2.5-3 گھنٹے میں پہنچ جاتا ہے، حالانکہ انہیں سالوں لگ جاتے تھے سفر کرتے کرتے۔ تو یہ بتائیے، یہ کم عمر اچھی کہ وہ زیادہ عمر اچھی؟ زیادہ عمر ملتی لیکن یہ کام بہت لمبے ہو جاتے تو ہمارے کس کام کے؟ عمر کم ملی، کام جلدی ہو جاتے ہیں، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ تو پیارا اور محترم اسلام بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو کم عمر دی ہے اس میں ایک بنیادی اور اصولی بات یہ ہے، نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت سے محبت کے تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں عمر کم اس لیے دی
کہ اس کو عبادت ریاضت کم کرنا پڑے اور جب میرے پاس آئے تو اس کو جنت عطا کر دوں۔ جنت کی وہ نعمتیں، اور حدیث پاک میں ہے کہ جب تک یہ امت جنت میں داخل نہیں ہوگی کسی امت کو داخلے کی اجازت نہیں ہوگی، ان پر جنت کا داخلہ حرام ہوگا۔ تو یہ کتنی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی فضیلتیں عطا فرمائیں۔ اچھا یہی نہیں، قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری بڑائی اور خوبی بیان فرمائی اور فرمایا تم بہتر ہو ان تمام امتوں میں جو تم پر ظاہر ہوئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن پاک میں ہماری فضیلت بیان فرمائی ہے۔ انشاءاللہ امت کی کتنی قسمیں ہیں یہ